چونکہ دنیا میں اس وقت بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، برائیاں اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں کہ اب ان چیزوں کو فرسودہ خیال کیا جاتا ہے، پرانی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اور جب کوئی اس کو کہتا ہے کہ بھائی پردہ کرو تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ابھی اس دنیا کے نہیں ہیں، کسی اور دنیا کے لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جیسے اس زمانے میں اگر شراب جو انسان کے لیے زہر قاتل ہے، اس میں مخصوص نہیں ہے مسلمان یا غیر مسلمان، ہر ایک کے لیے نقصان دینے والی چیز ہے۔ شراب صرف مسلمان کے لیے خطرے کی چیز نہیں ہے، شراب تو انسانیت کے لیے خطرہ ہے، شراب معاشرے کو خطرناک ہے، شراب سماج کی تباہی کا ذریعہ ہے، شراب قوموں کی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ ایک یورپین ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر دنیا سے شراب کو بند کر دیا جائے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا سے آدھے اسپتالوں کو بند کر دیا جائے گا۔ لیکن آج جب شراب کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کیا سمجھتے لوگ کہ یہ مسلمان ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کی بات ضرور ہے شراب کو بند کرنا، لیکن یہ اس میں انسانیت کا بھلا ہے، انسانیت کی خیر ہے، انسانیت کی فلاح و بہبودی ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت جو بے حیائی عام ہو گئی ہے، زنا جو پورے طور پر دنیا میں پھیل چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جو بہت ساری برائیاں ہوں گی، جن میں فرمایا آپ نے علم اٹھا لیا جائے گا، شراب کثرت سے پی جائیں گی، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ زنا پھیل جائے گا۔ اب یہ عام اتنا ہو گیا ہے، یہ بے حیائی اس قدر پھیل چکی ہے کہ اب اس قسم کے لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو اس کا وہ غلط مطلب نکالتے ہیں، کیونکہ ذہن پر وہ بیٹھ چکا ہے، ہوسناکی اور شہوت پرستی ان کے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہے۔ اب وہ اس کو گرل فرینڈ کا نام، بوائے فرینڈ کا نام، دوستی کا نام، سہیلی پن کا نام، پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں، فرینڈ کا نام، اس طریقے سے دے کر کے ان غلط چیزوں کو، ناجائز چیزوں کو وہ جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بولنے والوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بولنے والا ہے، یہ کوئی پرانے زمانے کے خیالات کے لوگ ہیں، ان سے بات مت کرو، ان سے بحث مت کرو۔ اسی طریقے سے پردے کا معاملہ بھی ہے، حجاب کا مسئلہ بھی ہے۔ حجاب اور پردے کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کی بات کی جا رہی ہے، مسلمانیت کی بات کی جا رہی ہے، یہاں اسلامی قانون لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ پردہ بھی اسی طریقے سے ہے جیسے کہ سماج کو برائی سے روکنے کے لیے، سماج کو تباہی سے بچانے کے لیے شراب سے بچانا ضروری ہے، اور زنا سے بچانا ضروری ہے، سود سے بچانا ضروری ہے، جوا سے بچانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے، معاشرے کو بربادی سے بچانے کے لیے، معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری ماؤں میں، ہماری بہنوں میں اور بیٹیوں میں پردے کا اور حجاب کا رواج ہو۔ اگر یہ چیز بیچ میں سے ہٹا لی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سوائے ننگا پن کے، بے حیائی کے اور فحش کے اور خرابی کا اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ پردہ آپ یہ سمجھ لو، عورت اور مرد کے درمیان آپ یہ سمجھے کہ جیسے کہ تار ہے، ننگا تار، اگر آپ اس کو چھو لیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کرنٹ مارے گا نہیں، اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہے نا۔
لیکن اس کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں؟ باریک سا گم ٹیپ لگا دیتے ہیں۔ گم ٹیپ کتنا موٹا ہوتا ہے؟ پتلا سا ہوتا ہے، 2 روپے کا ملتا ہے۔ مگر یہی 2 روپے کا گم ٹیپ جو آپ ننگے تار کو آپ اوپر لگا دیں گے تو اب آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، آپ آرام سے اس کو ہاتھ میں لے سکتے ہو۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک حجاب رکھا ہے۔ حجاب کا معنی یہی پردہ ہے، جو دیکھنے میں بہت معمولی محسوس ہوتا ہے، مگر اس پردے کو لگا دینے کی وجہ سے معاشرہ برائی سے، زنا سے، بے حیائی سے، فحش سے، منکرات سے، گندے کاموں سے، غلط خیالات سے، غلط سوچ سے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بے روی سے بچنے کا کام کرتا ہے۔ یہی بے حجابی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی حجاب انسان کو یہ ساری برائیوں سے روکنے کا کام کرتا ہے۔ اب انسان کے جان کو بھی نہیں خطرہ، ایمان کو بھی نہیں خطرہ، معاشرے کو بھی نہیں خطرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اور ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے پردے کی اہمیت کو بہت خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور اسلام کا قانون جیسے بہت سارے مسائل صرف مردوں کے لیے ہے اور کچھ مسائل عورتوں کے لیے ہے، ان میں پردے کا مسئلہ خاص طور پر عورتوں کے لیے زیادہ ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ کرنا اسی طرح ضروری ہے جیسے اس کے لیے نماز پڑھنا، جیسے اس کے لیے روزہ رکھنا، جیسے اس کے لیے حج کرنا، یہ ساری کی چیزیں ان کے لیے جیسے اپنے اپنے وقت پر فرض ہے، اسی طریقے سے عورت کے اوپر پردہ کرنا بھی وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت نے بہت سختی نہیں کی ہے کہ عورت گھر میں ہے وہاں بھی پردہ کیے رہے، باپ کے سامنے بھی پردہ کیے رہے، بھائی ہے وہاں بھی پردہ، اتنی سختی نہیں ہے۔ کچھ موقع ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بغیر پردے کے رہ سکتی ہے، سر کھلا ہوا رہ سکتا ہے، لیکن عام حالات میں شریعت نے یہ حکم لاگو کیا ہے کہ عورتیں بے پردہ نہ رہیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، سماج کو بربادی اور برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ جاہلیت سے پہلے دنیا کے اندر بے پردگی کا رواج بہت عام تھا۔ عورت اور مرد ایک ساتھ میں بیٹھ کر کے ضروریات پوری کر لیتے تھے۔ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے تو کپڑے اتار کر کے پورا ننگا ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی، اور اس کو وہ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہمارے کپڑے ایسے ہیں جس میں ہم نے گناہ کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے غلط کام کیا ہوئے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ میں خانہ کعبہ کا طواف کیسے کروں؟ لہذا وہ کپڑے ہٹا کر کے چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہاں تک بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ عورتیں جب باہر نکلتی تھیں تو اس قدر بناؤ سنگار کر کے، اس قدر زیب و آرائش کے ساتھ نکلتی تھی کہ اس کے ذریعے سے برائی پھیلنا ہی پھیلنا ہے۔ جب مردوں کی نظر پڑتی تو اس کے بعد پھر برائی کا وہ ننگا ناچ ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے روح انسانی کانپ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر روک لگایا اور عورتوں کو اس کو حقوق سمجھائے کہ آپ اپنے مقام کو اور اپنی عظمت کو سمجھو۔ تمہاری عظمت یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کی نگاہوں میں اس طریقے سے مچلتی اور مٹکتی پھرو، بلکہ تمہارا مقام وہ ہے جو تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ قرآن نے یہ پابندی لگائی، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھر میں قیام پکڑو، اپنے گھر میں قرار پکڑو، اور زمانہ جاہلیت کی طریقے سے بناؤ سنگار کر کے باہر میں نہ پھرتی پھرو، باہر میں نہ نکلا کرو۔ یہ سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ تمہارا مقام
اللہ نے بہت بلند کیا ہے۔ پہلے زمانے میں جو تمہارے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا وہ سارے ظلم بند کر دیے گئے۔ عورتوں کو جو مہر نہیں دیا جاتا تھا مہر کو لازم قرار دیا گیا۔ شوہر اپنی شادی کے دن پہلے اپنی بیوی کا مہر ادا کرے۔ وراثت میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، اسلام نے عورتوں کو حق دلائے۔ عورت ماں کی شکل میں ہو تو کہا کہ بیٹے کے لیے خدمت ضروری ہے، اور یہاں تک اس کا مقام بڑھا دیا کہ ماں اگر تجھے ڈانٹ بھی رہی ہے، کبھی تجھے ناراضگی بھی ہو گئی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو اس سے تم اف کہہ کے بھی بات نہیں کرنا۔ یہ ماں کا مقام بڑھایا۔ آپ نے فرمایا عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ عورتوں کا مقام بڑھایا گیا۔ عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اپنے شوہر کے لیے سکون کا، رحمت کا، مودت کا ذریعہ ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہاں تک کہ عورتوں کا مقام بڑھا دیا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالتے ہو یہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈال رہے ہو، لیکن یہ تمہارے لیے صدقے کا کام کرتا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں مل کے محبت کے ساتھ مسکراتے ہیں تو عرش پر رحمان مسکراتا ہے۔ یہ عورتوں کو حق دیا گیا، اس کے مقام کو بڑھایا گیا۔ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو باپ کے لیے رحمت بنا دی گئی، اور کہہ دیا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دی، اچھی تہذیب سکھایا اور اس کو بہترین تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اس کو دین سکھایا تو یہ قیامت کے دن بیٹیاں تمہارے لیے جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ بیٹی عورت اگر بہن کی شکل میں ہے تو قرآن نے اور اللہ کے نبی نے اس کو بھائی کے لیے رحمت قرار دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا خصوصی تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا گیا۔ بہن بھائی کے لیے دست و بازو کے طریقے سے اس کے لیے ایک قسم کی دعا، ایک قسم کی رحمت اس کو بنا دی گئی۔ ایک طرف اسلام نے عورتوں کو یہ سارے کے سارے مقام دیے، اس کی عظمت کو بلند کیا، اور مردوں کو یہ کہا کہ یہ عورت باہر پھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ تمہارے بچوں کی اور تمہارے آنے والے نسلوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہے، لہذا اچھی عورتیں تلاش کرو، دیندار عورت تلاش کرو، اور سمجھدار عورت تلاش کرو، پرہیزگار عورت کو تلاش کرو، تاکہ تمہارے گھر کا ماحول اچھا سے اچھا بن سکے۔ آپ نے فرما دیا ساری دنیا ایک سامان کی طریقے سے ہے، پوری دنیا ایک سامان ہے، لیکن سب سے بہترین عورت وہ ہے، سب سے بہترین سامان وہ نیک عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ مقام عظمت کے ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ تم دنیا کی قیمتی سامان ہو، دنیا کی تم بہترین سامان ہو، اور بہترین سامان اور قیمتی سامان کی حفاظت کی جاتی ہے، یوں سڑکوں پر اس کو کھلا ہوا گھمایا نہیں جاتا، نمائش نہیں کی جاتی، لوگوں کے سامنے دکھایا نہیں جاتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر مستقر ہو جاؤ، اپنے گھر میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت اولا کے طریقے سے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے طریقے سے، اس زمانے کے عورتوں کے طریقے سے اپنے بناؤ سنگار کر کے باہر نہ پھرتی پھرو۔ حجاب کے تعلق سے قرآن نے ایک ترتیب بیان کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا المرأۃ عورۃ مستورہ، عورت ایک چھپانے کی چیز ہے۔ چھپی عورت کے معنی ہی پردہ کیا آتا ہے؟ عربی میں جو لفظ ہے عورت، اس کے معنی چھپانے والی چیز کے۔ ہماری زبان میں عورت کو بولتے ہیں، عربی میں عورت کے لیے مرأہ کا لفظ یا نساء کا لفظ آتا ہے، لیکن عورت عربی کے اندر چھپانے والی چیز کو حضور فرماتے ہیں عورت یہ چھپانے والی چیز ہے۔ عورت مستورہ، ایک ایسی چیز ہے جس کو چھپایا جائے، وہ چھپی ہوئی رہنے کی چیز ہے۔ وہ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ جب وہ عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان قسم کے لوگ اس کو گھورتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کا جو پیسہ ہے اگر آپ جیب میں رکھیں تو چھپا ہوا ہے، لیکن آپ ٹرین میں، بسوں میں، یا آپ سرکل میں کھڑے ہو کے جب پیسے گنیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟
دیکھیں گے نا آپ کی طرف کہ یہ بڑا پیسہ والا ہو گیا، یہ بڑے بڑے پیسے ہیں، اس پر حملہ ہونا چاہیے، اس کو چھیننے کی کوشش، اگر وہاں پر کوئی گنڈا قسم کا آدمی یا ڈاکو تو سوچے گا کہ اس کے پیسے پہ ڈاکہ کیسے ڈالوں، ہر آدمی اس پر نظر پڑے گی اس کے پیسے، کیونکہ وہ چھپانے کی چیز ہے، آپ اس کو سرکل میں گن رہے ہو۔ اسی طریقے سے حضور فرما رہے ہیں عورت یہ چھپانے کی چیز ہے، اگر جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ شیطان سے مراد شیطان بھی ہے، اصلی شیطان اور انسانی شیطان بھی ہے۔ اصلی شیطان اس لیے جھانکتا ہے اس کو، اس کے دل کے اندر بے پردگی کا خیال پیدا کر کے یا غیر مردوں کا خیال پیدا کر کے برائی کی طرف لے جانا چاہے گا، اور نامحرم مرد غیر مرد جب اس کی نگاہ اس عورت پر پڑے گی تو اس کے دل کے اندر شیاطینی خیالات پیدا ہوں گے۔ اس طریقے سے عورت گویا کہ ہر اعتبار سے شیطان کے چنگل میں پھنستی ہوئی چلی جائے گی۔ آپ نے آگے فرمایا ایک جگہ نعم العمل لنساء امتی العزم، آپ نے فرمایا میری امت کی عورتوں کا سب سے بہترین کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کی عورتوں کا سب سے بہترین کام یکسوئی ہے، یعنی اپنے آپ کو مردوں سے غیر مردوں سے الگ تھلگ رکھنا، جو یعنی پردے میں رہنا، کسی سے اختلاط نہیں ہونا ہے، بلا وجہ بغیر ضرورت کے یہاں وہاں نہیں جانا ہے، اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ رکھو، یہ عورت کا سب سے بہترین کام ہے۔ ایک صحابیہ ہے ام حمید ساعدیہ رضی اللہ عنہ، حضور کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کے پیچھے میری خواہش ہے نماز پڑھنے کی۔ حضور نے فرمایا قد علمت، مجھے معلوم ہے، میں آپ کی بات کو سمجھ گیا، لیکن پھر آپ نے فرمایا تمہارے گھر کی جو کوٹھری ہے، گھر کی جو کوٹھری بولے تو گھر کے اندر ایک آپ دیکھتے ہیں گھر میں جو پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ جہاں پر برآمدہ جس کو کہتے ہیں، جہاں پر گاڑی وغیرہ کھڑا کرتے ہیں، کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اس کمپاؤنڈ کے بعد پھر ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم لوگ ہال کہتے ہیں، پھر ہال کے بعد ایک بیڈ روم ہوتا ہے، بیڈ روم کے بعد پھر ادھر ایک اور بیڈ روم ہوتا ہے، پھر ادھر کچن ہوتا ہے، یعنی آخری ادھر کوئی نہیں جاتا عام طور پر۔ تو بیڈ روم کے بعد ایک اور بیڈ روم جو چھوٹا سا روم بنا ہوا ہے جہاں پر عام طور پر آدمی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرمایا یہ تمہارے گھر کے اندر جو سب سے چھپی ہوئی چیز ہے، گھر کی کوٹھری، وہاں پر تمہارا نماز پڑھنا یہ والے بیڈ روم سے زیادہ اچھا ہے، حجرے سے۔ پھر فرمایا اس بیڈ روم میں نماز پڑھنا تمہارا حال میں نماز پڑھنے سے اچھا ہے۔ پھر فرمایا حال میں نماز پڑھنا تمہارا یہ جو تمہارا باہر کا حصہ ہے برآمدہ ہے اس میں نماز پڑھنے سے اچھا ہے۔ پھر فرمایا اس حال میں نماز پڑھنا تمہارا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے اچھا ہے۔ پھر فرمایا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے اچھا تمہارا شہر کی بڑی یا جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے اچھا ہے۔ ایک ترتیب بنا دی حضور نے، یعنی بہترین کام یہ ہے کہ تم اپنے گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود حضور یہ چاہتے تھے، حضور کی خواہش یہ تھی اور حضور یہ بیان کرتے تھے کہ تم جو دور سے یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتی ہو، اور ظاہر سی بات ہے پیغمبر کے پیچھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کا پڑھنا کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی نمازیں ایک طرف رکھ دو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی گئی نماز ایک طرف رکھ دو، حضور کے پیچھے پڑھی گئی نماز کا مقام سب سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ مگر اس کے باوجود حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تمہارا نماز کا آنا تمہارے لیے گھر کی جو سب سے کوٹھری ہے، جو سب سے آخری جو جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھنا یہ تمہارے لیے ہر جگہ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ گھر کے اندر بھی عورتیں اگر نماز پڑھیں تو ایک دم ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں بالکل چھپی ہوئی ہو، وہاں پر کوئی نظر نہ پڑے، کوئی اچانک کوئی گھر میں بھی آئے تو عورت نماز پڑھے، اس کا نماز پڑھتا ہوا بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ پردے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں تک حضور کے زمانے میں جو عورتیں آتی تھی حضور نے باضابطہ پابندی لگا دی تھی، آپ نے فرمایا مرد آگے رہیں گے، جوان مرد اس کے آگے رہیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے بوڑھے
اس کے بعد پھر بچے، پھر اس کے بعد اگر خنثی وغیرہ ہیں تو وہ اس کی صف کی ترتیب بیان کی، پھر اس کے پیچھے عورتیں ہوں گی۔ پھر اس میں بھی فرمایا گیا کہ عورتیں اگر نماز کے لیے آتی ہو تو وہ خوشبو لگا کر کے نہ آئے، بے پردگی کے ساتھ نہ آئے۔ یہ ساری پابندیاں لگائی گئی تھی، مگر پھر جب یہ معاملہ آگے چلا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جو ہے عورتوں کو باضابطہ مسجد میں آنے سے روک دیا گیا کہ فتنے کا دور بڑھتا جا رہا ہے، خوف جیسے جیسے بڑھتا گیا عورتوں کو روک دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ پردے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، عورتوں کی عزت کو بچانے کے لیے۔ ان باتوں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کے اندر پردے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی خصوصیت ہے۔ پردے کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن کریم نے شروع سے ہی ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ انسان خود بخود پردے کے پابند ہو جائے۔ پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کسی کے گھر کو جانا ہو تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دروازہ کھٹکھٹائیں، سلام کریں، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ جب تم کسی کے گھر کو جاؤ تو بغیر اجازت کے نہ جانا اور بغیر سلام کے داخل نہیں ہونا۔ اگر تم کو سلام کا جواب ملے، اندر آنے کی اجازت ملے تو آؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اگر تم سے یہ کہا جائے کہ تم واپس چلے جاؤ تو واپس لوٹ آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس قدر پابندی کے اگر آپ کو کسی کے گھر بھی جانا ہے تو پہلے پوچھ کے جانا ہے تاکہ بے پردگی کا اظہار نہ ہو سکے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر کے پاس جائے تو گھر کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے۔ دروازہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دروازہ کھلا اور بے پردگی ہو گئی، نظر پڑ گئی تو کہاں رہا پردہ؟ اس لیے ادب لکھا ہے کہ اگر دروازہ کھٹکھٹائے بھی تو کنارے میں کھڑا ہو جائے، اور دروازہ کھولنے کے بعد اچانک دروازہ کھول دیا، سلام علیکم میں اندر آ رہا ہوں، بولا فرمایا اب کیا چیز کی اجازت مانگ رہے ہو؟ تم نے تو بے پردگی کر دی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے اجازت لی جانی چاہیے، ڈائریکٹ نہیں۔ یہاں تک کہ اپنی ماں ہے، اپنی بہن کا گھر ہے، محرم گھر ہے جہاں پر آنا جانا جائز ہے، وہاں پر بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ جاؤ تو پوچھ کر کے جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ عَلَىٰ أَهْلِكُمْ فَسَلِّمُوا، آپ قرآن کریم کے اندر سورہ نور فرمایا کہ جب تم اپنے گھر والوں پہ داخل ہو تو ان کو سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، یعنی ایسا سلام جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ یہ السلام علیکم کے ذریعے سے گویا کہ اپنے گھر والوں میں بھی داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ حجاب، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد ہے معاشرے کو بے حیائی اور برائی سے بچا کر کے رکھنا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں ان چیزوں کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے ساری برائیاں عام تھی۔ اس زمانے کے اندر یورپ اور جو انگریزوں کا جو علاقہ ہے، برطانیہ، لندن وغیرہ کا جو علاقہ، اب تو دھیرے دھیرے وہاں بھی بے حیائی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس زمانے میں بھی اور پہلے آج سے کچھ دن پہلے اس قدر بے حیائی تھی کہ لوگ مرد شرما جاتے تھے، عورتوں کو شرم نہیں آتی تھی۔ یہ سب اس بنیاد پر کہ انہوں نے پردے جیسی نعمت کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کو یہ اہمیت ہی معلوم نہیں تھی کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں اور پردے سے کیا فائدہ ہے۔ ہمارے سماج کو اور ہمارے معاشرے کو برائی سے بچانے کے لیے یہ پردہ بیچ میں آڑ لگا دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے مرد اور عورت ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گے تو برائیاں بچ کے رہیں گی۔ اس کے لیے پھر اللہ نے ایسے تمام کی تمام چیزیں جو اس کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، نظر کی حفاظت کا معاملہ آیا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا معاملہ آیا، اور اسی طریقے سے کپڑوں میں اس طریقے کے کپڑے جس سے کوئی آدمی بھڑکے یا اس کے اندر کوئی ایسا خیالات پیدا ہو، ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا۔ یہاں تک کہ خوشبو لگا کر کے عورتوں کو باہر چلنے سے منع کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے چلتی ہے تو وہ ایسی ویسی ہے، یعنی کہ اس کو بدکاری کا گناہ ملے گا اس کو۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کی عزت و عصمت محفوظ رہے۔ آج جو دنیا کے اندر
ہر دن ایک ایک نئی نئی رپورٹ آ رہی ہے کہ فلاں جگہ فلاں بچی کے ساتھ اور فلاں جگہ فلاں عورت کے ساتھ جو یہ اس طریقے سے گھناؤنی حرکتیں کی گئیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کو بے پردہ رکھا گیا، بے حجاب رکھا گیا، اور اس کو ایسے بھڑکدار اور ایسے بھڑکیلے کپڑے پہنا کر کے باہر میں چھوڑے گئے کہ شیاطین قسم کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، کنٹرول نہیں کر سکے، اور جس کے نتیجے میں ساری کی ساری برائیاں وجود میں آ گئی۔ اللہ نے جہاں پر مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کا پردہ کرو، وہاں پر عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی جھکا کے رکھنا، یعنی دونوں طرف کو ایک ایک معاملہ دیا گیا کہ آپ بھی اگر اپنی حد میں رہو گی اور یہ بھی اپنے حد میں رہیں گے تو پھر یہ برائی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پردے کی اہمیت سکھائیں۔ اس وقت جو ملک میں ماحول بنا ہے یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ماحول ہے۔ اس وقت ایک اعتبار سے بہت قیمتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول بن رہا تھا ہماری مسلم بچیوں کے ساتھ، اللہ رب العزت نے ایک سمجھو کہ ایک ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ہماری بہنوں کے دلوں میں، ہماری بیٹیوں کے دلوں میں پردے کی اہمیت اور اسلام کی اہمیت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے وہ جو غیروں کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں انشاءاللہ وہ خود بخود کم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جس کو بولتے ہوئے دل کپ کپ آتا ہے، کیسے بولے لوگوں کے سامنے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ بغیر بولے بھی چارہ نہیں ہے۔ ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو اس کے آج کل جو تعلقات ہو رہے تھے اور باضابطہ یہ سازش چلی جا رہی تھی، رچی جا رہی تھی، ہماری مسلم بہنوں اور بیٹیوں کو اس طریقے سے برائی کی طرف لے جانے اور بے ایمانی اور ایمان چھین کر کے ان کے غلط راستے پر لے جانے کی جو کوششیں جاری تھی، انشاءاللہ اس حجاب کے اس معاملے کی بنیاد پر اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو انقلاب پیدا ہوا ہے اس کو ہم باقی رکھیں، اور باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں اور بیٹیوں کو بتائیں کہ پردہ کیا ہے۔ بڑا بڑا مجمع نہیں لگا سکتے، مگر ہر آدمی، ہر مرد، ہر بھائی، ہر بیٹا، ہر باپ اپنے گھر کی بیٹیوں اور بہنوں کو تو یہ بتا سکتا ہے نا بٹھا کر کے کہ پردہ کیا ہے اور ہماری حقیقت کیا ہے، اسلام نے ہمارے اوپر پردہ کیوں ضروری قرار دیا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اس کا انتظام کر دیں، تعلیم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو بے حیائی بھی رک جائے گی اور اسی طریقے سے جو بے ایمانی کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو۔ کیا فرمایا؟ سورہ نور پڑھنے کو دو، ان کو پڑھاؤ سورہ نور، اس میں جو ہے نا عورتوں کے حقوق اور اس کے احکامات بیان کیے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر ہمارے تعلق سے کیسی کیسی باتیں کی گئی ہیں۔ اس لیے ایک تو اپنے گھروں میں پردے کی اہمیت بتائیے، ان کو سمجھائیے، ضرورت پڑنے پر آپ محلے کی جو پڑھی لکھی عورتیں ان کے ذریعے سے اپنے گھر کا انتظام کروائیے، انشاءاللہ آپ کو اپنے گھر کے اندر عجیب سی تبدیلی محسوس ہوگی۔ یہ جو ایک معاملہ ہوا ہے یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے اس کو سمجھانے کا، سمجھنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو پردے کے ساتھ ساتھ ہمت، طاقت اور جرأت اور اپنے پردے کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کا پورا طریقہ سکھائیں، اس کو بندوبست کریں، اس کو اور بتائیں کہ اب تمہارے دل کے اندر اپنے پردے کے تعلق سے اور اپنی عزت کے تعلق سے کسی طرح کے کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال آپ سب جانتے ہیں کہ جو بچی کا جو معاملہ ہوا ہے، جو اس بچی نے جس طریقے سے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ اس نے ان تمام مسلمان عورتوں کی یاد دلا دی ہے جو پہلے زمانے کی جو عورتیں غیروں کے سامنے اور دشمنوں کے سامنے جو ڈٹ کر کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اس طریقے سے اس نے اپنی عزت کی حفاظت بھی کی اور اپنے حق کی بھی حفاظت کی۔ اور آپ یہ بتا دو اپنی عورتوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو کہ ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر اور نیٹ پر ناچنے والی اور کپڑے اتار کر کے لوگوں کو بھڑکانے والی 5 سال 10 سال میں وہ شہرت حاصل نہیں کر سکی جس ایک عورت کو اللہ نے پردے کی بنیاد پر ایک دن میں پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ اس کو یہ پردے کی برکت ہے، پردے کی برکت ہے۔ اس پردے کی برکت سے اللہ نے اس کو ایک دن میں ساری دنیا میں مشہور کر دیا، صرف انڈیا نہیں پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے۔
یہ پردے کی برکت ہے۔ اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ اس پردے کی اہمیت سے تمہاری عزت دنیا میں بھی ہے اور اللہ کے نزدیک بھی ہے۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ میرا یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہو جائے گا کہ ساری دنیا کی زبان پر، دشمن ہو یا دوست ہو، ہر ایک کی زبان پہ میرا ہی چرچا اللہ جاری کر دے گا۔ ایک اور بات، پردے کے ساتھ ساتھ اس بچی کی زبان سے جو اللہ اکبر کا جو نعرہ نکلا ہے، ہم لوگ روزانہ نعرہ لگاتے ہیں، پھسپھسا نعرہ، ہمارے دل میں بھی وہ اترتا نہیں وہ نعرہ ایسا۔ اس نے جو اس ماحول میں جو نعرہ لگایا ہے، آپ جب اس کو دیکھتے ہو تو آپ کا خون بھی کھولتا ہوگا، آپ کا دل بھی لرزتا ہوگا۔ اس بچی نے جو نعرہ لگایا ہے وہ کس دل کی گہرائی سے لگایا تھا، کس اعتماد سے اور کس یقین سے لگایا تھا، اور اس شرک کے، بت پرستی کے اور توحید کی مخالفت میں جو نعرے لگائے جا رہے تھے، اس مخالفت کے بیچ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، یہ اللہ کو ایسی عادت پسند تھی کہ اللہ نے پھر اس کے دل کو مضبوط کر دیا، اور اللہ نے اس ایک اللہ اکبر کی صدا کی بنیاد پر اس کی عزت کو ایک دن میں پوری دنیا کی نگاہوں میں بچھا دیا جائے۔ قرآن کریم میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جم جاتے ہیں۔ اب کچھ بھی ہو جائے، دنیا کچھ بھی کہتے رہے ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ ہی ہے، بس اب ہم کسی کو نہیں ماننے والے، تو قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے اس کے لیے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، اس کے دل کو مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرو مت، ٹینشن مت لو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اس وقت جب ایسے حالات آتے ہیں۔ ولا تحزنوا، اور غم بھی نہیں کرنا۔ اب اسے، اس بچی کو کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ نے اس ایک ایمانی بول کی بنیاد پر اس کی عظمت کو اور اس کی عزت کو پوری دنیا میں بچھا دیا ہے۔ اس لیے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو، مسلم عورتوں کو یہ بتائیے کہ آپ اپنا ایمان اللہ پر مضبوط رکھو، ہر حال میں اللہ کو پکارو، ہر چیز میں اللہ کو پکارو، انشاءاللہ اللہ کی مدد اس طریقے سے آئے گی جیسے کہ مدد ہم نے کئی دن پہلے ہم نے دیکھا ہے۔ اور اس پردے کی برکت سے، اس حجاب میں رہنے کی برکت سے اللہ تم کو جو بے حیائی کرنے والی، ناچنے والی جو عورتیں عزت کی تلاش میں اور پیسوں کی لالچ میں پوری زندگی بے حیائی میں گزار دیتی ہے، وہ عزت نہیں ملنے والی جو ایک پردے میں رہ کر کے اللہ تم کو مفت میں دنیا میں عزت سے نوازے گا، اور آخرت کی عزت تو عزت ہے ہی وہ۔